ہندوستانی مسلمان آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ جہاں ایک طرف پورے ہندوستان میں ووٹ چوری کا احتجاج ہو رہا ہے تو دوسری طرف وقف بورڈ کی امانتوں پر ناپاک ہاتھ ڈالنے کی سازش اور کوشش ہو رہی ہے، تو تیسری طرف فتح پور جیسے نامور شہر میں بزرگوں کے وہ مقابر جو سرکاری دفاتر میں بطور ثبوت کے رجسٹر ہے اور نوشتہ ہے، جو کہ 16ویں صدی میں نواب عبدالصمد نامی مقبرے بنائے گئے تھے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے حکومت میں، سارے گواہ سارے ثبوت ہونے کے باوجود بھی کل بابری مسجد کی طرح اسے بھی جبرن اور اکراہن منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل و حجت۔ یہ سب محض اتفاق یا واقعات نہیں ہے، بلکہ ایک منظم پیغام اور کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی مذہبی شناخت، مسلمانوں کی اجتماعی حقوق کو لوٹ لیں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان اس کشمکش اور تذبذب میں کیا کریں، کون سی عملی اقدام اٹھاویں کہ نتیجہ اور خمیازہ خوش آور اور اچھا ہو؟ کیا ہم صرف چیخ و پکار پر اکتفا کر لیں؟ کیا ہم احتجاج کے نعروں، سوشل میڈیا کے ہیش ٹیگز تک ہی محدود اور محصور رہ لیں؟ یا پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی خامیاں تلاش کر کے اسے خوبی میں تغییر اور تبدیل کریں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ حالات کا بدلنا خیالات کے بدلنے پر موقوف اور منحصر ہوا کرتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو احساس اپنی حالت بدلنے کی۔ مسلمانوں، آج ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ طاقت اور قوت صرف نعروں میں نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت میں ہے، بلکہ قومی اتحاد میں ہے، بلکہ اچھی اور لائق تحسین و تنظیم، تعلیم و تربیت میں ہے، اور سب سے اہم پہلو معاشی استحکام اور مضبوطی میں ہے، اور سب سے اعلیٰ پیمانہ یہ ہے کہ ایمانی غیرت میں ہے۔ اگر اب بھی مسلمان ذہنی بنیاد پر اور ذات و کاشت کے بنیاد پر، رنگ و نسل کے بنیاد پر منتشر رہیں گے، بکھرے ہوئے رہیں گے اور افتراقیت کے شکار رہیں گے، تو نہ ووٹ کی عزت بچا سکیں گے، نہ وقف کی زمین ہے، نہ ہی اپنے بزرگوں کے مسارات۔ اگر آج ہم صرف غصے اور انتقام کے راستے پر چلیں تو شاید وقتی طور پر دل کو تسلی مل جائے، مگر یہ راستہ ہمیں مزید کمزور اور بکھرا ہوا بنا دے گا۔ ہمیں وہی کرنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعات میں کیا تھا، بدلے کی دعائیں نہیں بلکہ ہدایت کی دعا کی تھی۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری سنجیدگی سے، پوری متانت سے ان آزمائشوں کو اپنی تربیت سمجھے اور صبر و حکمت کے ساتھ آگے بڑھے۔ برداشت کا جذبہ محض کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت ہمیں نہ صرف اپنے حقوق کی جد و جہد اور جہد مسلسل میں کامیاب کرے گی، بلکہ ہمارے ملک ہندوستان میں بکھرے ہوئے حالات کو بھی سدھارنے میں مدد کرے گی، کیونکہ ملک ہندوستان کا امن و امان اور صلح و شانتی در حقیقت اب ہم مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری، فریضہ اول اور ایمانی غیرت ہے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان کے صلح و شانتی کو برقرار اور بحال رکھیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ہندو مسلم بھائی چارگی کو دوبارہ زندہ کریں۔ ہمیں اپنے پڑوسی ہندو بھائی کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ہم مسلمان انصاف، امن اور محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی فرقہ پرست طاقتیں ہمیں منقسم کرنے، منتشر کرنے اور متفرق کرنے کی ناقابل برداشت ناپاک سازش اور کوشش کرے گی تو ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں،
اگر آپ اپنے آئندہ نسلوں کی بھلائی، خیر اور انتی چاہتے ہو اور اپنے نسلوں کے لیے ملک ہندوستان میں ہموار فضا چاہتے ہو اور ملک کے حالات کو اچھے چاہتے ہو تو اٹھو، چادر غفلت کو چاک کرو اور عملی میدان میں آؤ اور اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے خون جگر پیش کرو، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کے نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ یہ وقت جذبات میں بہہ جانے کا نہیں ہے، بلکہ حکمت، استقامت اور اجتماعی بیدارگی کا ہے۔ اگر ہم کروٹ نہیں لیں گے اور بیدار مغز نہیں ہوں گے تو نہ ووٹ بچے گا، نہ وقف کی زمین بچے گی اور نہ ہی ہماری شناخت و شناسائی باقی رہے گی۔